بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور قابل احترام سامعین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج میں آپ کے بیچ اور موضوع ہے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پاک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے کم سن تھیں، اب ان کی عمر 18 برس کے آس پاس ہو چکی تھی اور شادی کے پیغامات بھی آنے لگے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے جرأت کی، ان کو بھی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ وہی الفاظ فرمائے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان بزرگوں نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو متوجہ کیا کہ وہ حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت طلحہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس طرف متوجہ کیا اور بار بار انہیں اس طرف توجہ دلائی۔ ایک دفعہ انہیں حضرت کے کمرے مبارک کے قریب لے جا کر گھر میں اندر دھکا بھی دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہمت نہیں ہوتی تھی، بالآخر وہ حضرت کی خدمت میں اس طرح پہنچا دیے گئے تو وہ جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ سرکار مدینہ ان سے پوچھتے رہے اور وہ نگاہ نیچی رکھ کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ واپس آ گئے اور ایسا 2-3 دفعہ ہوا۔ بالآخر ایک دفعہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمت کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگ ہی لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور وہی کے انتظار میں گویا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ روایتوں میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جبرائیل امین آئے اور یہ رشتہ پکا کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی۔ جب وہ چپ رہیں، جو ایک طرح کا اظہار رضا تھا، آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کیا کہ وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ علامہ شبلی رقم تراز ہیں کہ ناظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن اگر اس کی مقدار جاننا چاہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف 125 روپے زرہ کے سوا جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال، ایک بوسیدہ یمنی چادر۔ حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نذر کیا۔ حضرت علی اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لے لیں۔ حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ عنہ کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہی سے کوئی اور مکان دلوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ نے سنا تو دوڑے ہوئے آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ، جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہی ہے۔ خدا کی قسم، میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں، مجھ کو آپ کا لیا ہوا مکان اس مکان سے زیادہ دے کر خوشی ہوتی ہے جو میرے پاس رہ جائے۔ غرض کہ انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ اس میں اتر آئیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا، جس کے لیے اب جہیز کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے، یعنی جو کچھ دیا، وہ بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جن کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک جھاگل، ایک مشکیزہ پانی کا، اور 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی بچی کا رشتہ فرمایا۔ یہاں پر میں 1 منٹ کے لیے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، سامعین سے کہنا چاہوں گا کہ انہی رشتوں میں برکتیں ہوتی ہیں جو رشتے ماں باپ کے تھرو، اور خاص طور سے جو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے رشتے آتے ہیں وہ۔ یہ جو آج کل لو میریجز
اور محبت کی شادیوں کا رواج ہے اور جس کی جو نحوستیں ہیں وہ سماج میں ظاہر و باہر ہیں۔ حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جس طرح نکاح کیا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دولہا دلہن کے لیے دعا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح پڑھایا تو سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبہ نکاح کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: اس خدائے پاک کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے اعتبار سے تمام تعریفوں کا سزاوار ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے عبادت کیے جانے کا سزاوار ہے، اور جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمتوں سے مخلوق کو ایک دوسرے سے ممتاز فرمایا، پھر حق تعالیٰ نے شادی بیاہ کو نسب اور سسرالی رشتہ داریوں کا ذریعہ بنایا، بس تیرے رب کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے۔ پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کو علی کے ساتھ 400 مسقال چاندی کے عوض بیاہ دوں۔ پس اے علی، کیا تم اس نکاح پر راضی ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں راضی ہوں۔ اس سے پہلے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خطبہ نکاح پڑھا تھا۔ کچھ روایتوں میں اس طرح کی بھی صراحت ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا تو حضرت علی سے فرمایا کہ عروسی منانے سے پہلے مجھ سے مل لینا اور اسی کے بعد پھر ملاقات کرنا۔ چنانچہ دولہا دلہن کے لیے دعا۔ اس کے بعد ام ایمن حضرت فاطمہ کو لے کر کمرے میں آئیں۔ حضرت فاطمہ ایک طرف کونے میں بیٹھ گئیں، دوسرے کونے میں حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا میرے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ شرم سے اپنے کپڑوں میں لڑکھڑاتی ہوئی اٹھیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنا دوشالہ سمیٹتی ہوئی اٹھیں اور ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں۔ آپ نے پیالہ لیا اور تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اس میں الٹ دیا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا قریب آؤ۔ وہ آگے بڑھائیں۔ آپ نے وہ پانی ان کے سینے اور سر پر چھڑکا اور پھر یہ دعا پڑھی: اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں فاطمہ اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں اور اس کے لیے شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پھر حضرت علی سے فرمایا کہ مجھے تھوڑا سا پانی لا کر دو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں آپ کا مقصد سمجھ گیا، چنانچہ میں اٹھا اور پیالہ بھر کر آپ کے پاس لایا۔ آپ نے پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر پلٹ دیا اور وہی سب میرے لیے بھی کیا جو فاطمہ کے لیے کیا تھا۔ پھر وہی دعا آپ نے میرے لیے بھی فرمائی جو ان کے لیے فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی دونوں کے لیے ان الفاظ میں دعا کی: اے اللہ، ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان پر برکتیں نازل فرما، ان کی ازدواجی تعلق کو مبارک فرما۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت فرمائی اور پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اس کی برکت کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ جاؤ۔ حضرت فاطمہ کا بستر مینڈھے کی کھال کا تھا اور دونوں کے اوڑھنے کی جو چادر تھی وہ کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اگر اس کو لمبائی میں اوڑھتے تھے تو دونوں کی کمر کھلی رہ جاتی تھی اور اگر چوڑائی میں اوڑھتے تھے تو دونوں کے سر کھلے رہ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس سوائے بھیڑ کی اس کھال کے کوئی بستر نہیں ہے۔ رات کو یہی بچھا کر ہم سوتے ہیں اور دن میں اسی میں اپنے اونٹ کو چارہ رکھ کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہیتی بیٹی کی اس غربت کو اور اس حالت کو سن کر فرمایا کہ بیٹی اس پر صبر کرو۔ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ 10 سال اس طرح گزارے ہیں کہ ان کے پاس سوائے ایک قطوانی عبا کے کوئی چیز نہیں تھی جسے وہ بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی، پیاری بیٹی خاتون جنت سے بے انتہا محبت و تعلق ہے۔ عربوں میں
تعدد ازدواج یعنی متعدد شادیوں کا عام رواج ہے اور وہاں کے معاشرے میں وہ کوئی معیوب عمل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی بے شمار رشتے آتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بنی ہشام ابن مغیرہ اس بات کی اجازت مانگتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو علی ابن ابی طالب سے بیاہ دیں، میں ان کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں ان کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں ان کو اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا، سوائے اس صورت کے کہ علی ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ وہ یعنی فاطمہ میری جگر پارہ ہے، جس بات سے وہ خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور جس بات سے وہ ناراض ہوتی ہے میں بھی اس بات سے ناراض ہوتا ہوں اور اس کی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے۔ حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارہ دختر نیک اختر خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے یہ احوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ رشتوں میں ان باتوں کا، ان سادگیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور باپ کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے رشتوں کے سلسلے میں، اس واقعے میں اس کو کھل کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملت کی تمام بیٹیاں جو گھر بسا رہی ہیں، اللہ ان کے گھر کو آباد و شاد رکھے، جہاں جہاں رشتے ہو گئے اللہ ان رشتوں کو مستحکم و مضبوط کرے، شیطان الجن اور شیطان الانس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رشتوں کی حفاظت کرے۔ بھائیوں، رشتے آسمان سے آتے ہیں، اس لیے ان رشتوں کا خیال رکھنے کی عادت ڈالیے۔ معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو خراب کرنے سے گریز کیجیے، اس لیے کہ رشتوں کو خراب کرنا گویا کہ اللہ سے جنگ مول لینے کے مترادف ہے۔ خاص طور سے میں اس بات کو اپنے سماج کے تمام فرد سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی رشتہ ہوا ہے اور اس کو کوئی خراب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے جنگ لے رہا ہے، جنگ مول لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری ملت کی حفاظت کرے، پوری امت کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔